السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اولاد کے لیے گارنٹی کے ساتھ صرف 5 دن کا عمل ہے۔ جن میری بہنوں نے آج تک بہت سارے عمل کیے ہیں، بہت سارے وظائف پڑھے ہیں، میری ان بہنوں سے گزارش رہے گی کہ آج کے اس 5 دن کے عمل کو آپ ضرور سن کے جانا۔ 5 دن آپ نے جس طریقے سے میں بتاؤں گا اس طریقے سے آپ نے اس پر عمل کر لیا تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اس بار اللہ کریم آپ کی خوشیوں میں 4 چاند لگانے والا ہے۔ اگر آپ کو ابھی تک شادی کے کئی سالوں کے بعد اللہ کریم نے اولاد جیسی نعمت سے رحمت سے نہیں نوازا ہے تو پھر آپ اس ویڈیو پر ضرور بنے رہنا۔ ہم جو اس میں آج عمل بتائیں گے نا 5 دن کا اولاد کے لیے، وہ عمل بتانے والے ہیں جب آپ کسی عاملین کے پاس جایا کرتی ہیں، جب کوئی آپ پر بتا دے کہ کوئی کہنے لگے کہ آپ کی کسی نے کوک کیل دی ہے، آپ کو بچے نہیں ہوں گے، آپ پر بندش لگا دی ہے، آپ جگہ بجگہ عاملوں کے پاس جاتی ہیں، وہ آپ سے کئی ہزار روپے لینے کے بعد میں کچھ ایسی 1-2 تعویذات دے دیے اور وہ آپ ہی کو پڑھنے کے عمل بتا دیا کرتا ہے۔ تو جو عامل آپ سے 2000 5000 10,000 روپے لے کر جو عمل بتایا کرتے ہیں وہ عمل میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اس کو فری میں سن لیں اور اس پر عمل کر لیں بڑی گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اس پر سچے یقین اور اطمینان کے ساتھ آپ نے یہ عمل کیا تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو اولاد کی خواہش ہے، اگر آپ کا اولاد کی جستجو ہے تو مجھے لگتا ہے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، اور چینل پر اگر آپ پہلی مرتبہ مہمان بن کے تشریف لائے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اگر کر لیا ہے تو پھر آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا، ان لوگوں کو ضرور شیئر کرنا جن کو ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے رحمت سے میرے رب نے نہیں نوازا ہے، تو ان تک یہ پیغام پہنچانے میں آپ ہماری مدد کریں تاکہ اس نیکی کے کام میں آپ کی بھی شرکت ہو جائے اور آپ کو بھی نیکیاں مل جائیں، کیونکہ نیکی ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اور جن بہنوں کی اولاد نہیں ہوتی، یقیناً شادی کے 10 سال 5 سال 8 سال بعد بھی اولاد نہیں ہوتی، تو مجھے اس بات کا علم ہے اور مجھے محسوس ہے یہ بات کہ پھر اس پر کیا گزرتی ہوگی، کیونکہ جس کو شادی کے کئی سالوں کے بعد اولاد نہیں ہوتی ہے اسے ہمہ وقت بہت سارے تانے، بہت ساری گلی باتیں، بہت ساری جلیل باتیں انسان کو سننا پڑتی ہیں لوگوں کی، اور جو ہے نا بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دل کو چیرتی ہوئی نکل جایا کرتی ہیں، مگر کیا کرے آدمی برداشت کرتا ہے، عورت برداشت کرتی ہے، کیونکہ ہمارے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے بس کا ہوتا تو نہ جانے کب کا کر لیا ہوتا۔ یہ تو دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے، بس ہمیں اسی سے دعا کرنا ہے۔ اسی کے لیے میں آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں، آپ اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ آپ نے یہ عمل کب کرنا ہے میری بہن سنیں، آپ نے یہ عمل اس وقت میں کرنا ہے جس وقت میں آپ ناپاکی کے ایام سے پاک ہو کر پاکی کے ایام میں داخل ہوں، اس سے اگلے دن آپ یہ عمل شروع کر دیں اور 5 دن کرنا ہے۔ جس سے کہ آج آپ نے غسل کیا ہے تو آپ چاہیں تو آج ہی سے یہ عمل شروع کر دیں، یا چاہیں تو کل سے یہ عمل آپ شروع کر دیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دودھ لینا ہے۔ دودھ گائے کا مل جائے تو سب سے بیسٹ رہے گا، ورنہ پھر اس کے بعد میں آپ بھینس بکری کسی بھی چیز کا دودھ لے سکتی ہیں۔ آپ نے اس میں سے دودھ لے لیا، اب آپ کی مرضی ہے وہ آپ آدھا لیٹر لیں یا 1 لیں، آپ کی مرضی ہے۔ میں آپ کو ابھی طریقہ بتاؤں گا، اس میں جتنی آپ کی ضرورت پڑے اتنا لے لینا۔ لینے کے بعد میں آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھ لیا۔ سامنے رکھنے کے بعد میں آپ نے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، آپ نے وضو بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو پاک صاف بھی رکھنا ہے۔ سب سے اول میں دودھ اپنے سامنے رکھ کر اپنے گھر میں بیٹھ جائیں۔ بیوی سے پڑھنا آتا ہے تو بیوی پڑھ لے، شوہر سے آتا ہے تو شوہر پڑھ لے، دونوں میں سے کسی سے نہیں آتا ہے تو پھر کسی تیسرے انسان سے پڑھوا لے۔ دعا بعد میں اپنے آپ خود کر لینا، انہیں کوئی بھی بات بتانے کی آپ کو حاجت یا ضرورت نہیں ہے، مت بتائیں، ان سے پڑھوا کر اس پہ دم کرا لیں۔ کرنا کیا ہے، سب سے اول میں 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک کو پڑھ لیا، اس کے بعد میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 1 مرتبہ پوری سورہ مزمل شریف کو پڑھنا ہے، 1 مرتبہ۔ اس کے بعد میں آپ نے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ پڑھنے کے بعد میں آپ نے اس دودھ پر دم کر دینا ہے، اور اس دودھ کی آپ نے شام کو کھیر بنا لینی ہے۔ تھوڑی سی کھیر بنا لیں، اور بنانے کے بعد میں اس میں سے
थोड़ी सी शौहर और थोड़ी सी बीवी शाम को खीर तनावुल फरमा लें और थोड़ी सी रहने दें। उसके बाद में आपने अपने बिस्तर पर जाना है, नमाज़ों की पाबंदी करना है, अपने बिस्तर पे जाना है और रात को वजीफ़ाए जौज़ियत यानी जिमा आपने करना है। दोनों शौहर और बीवी ने वजीफ़ाए जौज़ियत को अदा करना है। उसके बाद में सुबह में आपने गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद में फिर आपने जो बची खीर थी आधी आधी आपने शाम को तनावुल फरमा ली, जो बची हुई है वो आधी आधी आपने सुबह को तनावुल फरमा लेना है। उसके बाद में अगले दिन फिर शाम को यही अमल आपने खुद करना है या किसी से कराना है। सूरह मुज़म्मिल शरीफ अव्वल आखिर 3 दिन मरतबा दुरूद पाक 41 मरतबा या अज़ीज़ु ये पढ़वाना है, दूध पे दम कराना है, फिर खीर बनवानी है, फिर शाम को खीर तनावुल आदि करना है, वजीफ़ा जौज़ियत अदा करना है। ये 5 दिन का अमल है, 5 रातें आपके पास हैं, तो कम से कम इन 5 रातों में 3 रातों में आपने वजीफ़ा जौज़ियत ज़रूर अदा करना है। और अगर कर सकते हैं तो 5 रातों में कर लें। और उसके बाद में शौहर अगर कमाने जाते हैं बाहर तो भेज दें, या घर पर ही रहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है। और वक्त मुकर्ररा पर आप देखना, इंशाअल्लाह ये महीना आपके लिए खुशियाँ लेके आएगा। आपके घर में चाँद जैसी औलाद की खुशी आने वाली है इंशाअल्लाह। ये महीना आपके लिए पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आएगा। इस अमल को आप लाजमी करना, सिर्फ 5 दिन है।